اس کے آس پاس ایک بہت بڑا دیو رہتا ہے، بہت بڑا دیو ہے، بہت خطرناک دیو ہے، اور وہ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں کہ عرب کے سوداگروں کا ایک قافلہ بادبانی جہاز پر سوار ہو کر اسپین کے ساحل سے روانہ ہوا، اور اس میں کئی لوگ، کئی تاجر موجود تھے جن کا کام ہیرے جواہرات کا تھا۔ یہ ہیرے جواہرات کے تاجر تھے، ان کے بڑے بڑے کام تھے۔ یہ لوگ اس جہاز میں سوار تھے۔ اسی جہاز میں ایک ایسا نوجوان جو حسین و جمیل تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، ایسا چہرہ کہ اگر اس کو ایک بار کوئی دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جس راستے سے وہ گزر جاتا اس راستے پر لوگوں کا ہجوم لگ جاتا اور لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف سے نہیں ہٹتی تھیں۔ ایسا نوجوان اس میں موجود تھا۔ ان کا جہاز جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، اور بیچ سمندر میں جب یہ جہاز پہنچا تو وہاں پر دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو وہ تھا کہ جس پر ان لوگوں کو جانا تھا، لیکن یہ لوگ دوسرے راستے پر کٹ گئے، جس راستے پر ان کو نہیں کٹنا تھا، کیونکہ وہ راستہ ایسا تھا، وہ ایسی جگہ پر جانے والا راستہ تھا جہاں کوئی انسان نہیں جاتا تھا، بھی ادھر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ ادھر بھیانک جانور رہا کرتے تھے، ادھر بھیانک مچھلیاں اور سمندری کیڑے رہا کرتے تھے، ادھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ان کا جہاز ادھر ہی کو کٹ گیا، اور وہ رات کا سناٹا تھا، بھیانک رات تھی، اور بھیانک جگہ میں ان کا وہ جہاز چلا گیا۔ جب جہاز عنقریب پہنچا اس جگہ کے، تو لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا، عجیب ماجرا دیکھا کہ ایک سامنے بھیانک جانور کھڑا ہوا ہے، بھیانک جانور، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور اس کا اتنا منہ بھاری ہے کہ اس جہاز کو اپنے منہ کے اندر سما لے جائے، اتنا بھاری اس کا منہ۔ اس کی آنکھیں ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی سرخ آنکھیں کہ ایسا لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے۔ ان کا جہاز جب ادھر کی طرف بڑھ رہا تھا تو جتنے لوگ جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے سب نے دیکھا ان کی چیخ نکل گئی، اور بہت ہی تیز آواز میں یہ چیخ و پکار کرنے لگے، سمندر میں ان کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جب وہ سامنے دیکھتے تو اور زیادہ ڈر جاتے، اور ان کا جہاز اس کے قریب جا رہا تھا، اس کے منہ کے پاس جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر جہاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے سب بے ہوش ہو گئے، سب بے ہوش ہو گئے اس نوجوان کو چھوڑ کر۔ وہ نوجوان تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نوجوان نے بلند آواز سے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے اذان پڑھی آنکھوں کو بند کر لیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس جہاز کو یہ جانور نگل جائے گا، اس میں بیٹھے ہوئے بچے کو یہ نگل جائے گا، اور آج سب کی موت آنی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور وہ اذان پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی ناک میں ایک بدبو محسوس ہوئی۔ جب اس کی ناک میں بدبو محسوس ہوئی تو اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں کہ لگ رہا ہے اس جانور نے اس جہاز کو نگل لیا ہے، اسی لیے یہ بدبو آ رہی ہے اس کے پیٹ کے اندر سے، اور ہم لوگ ابھی اس کے پیٹ میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ اذان پڑھ رہا تھا، اذان مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ وہ بدبو ختم ہوتی رہی۔ جیسی وہ بدبو ختم ہوئی اور ایسا اس کو لگا کہ جہاز ایک دم پیچھے کی طرف آ رہا ہے، جہاز پیچھے کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دی، جب آنکھیں کھولی دیکھا کہ وہاں پر کوئی جانور نہیں تھا۔ اذان کی برکت سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، اور وہاں پر کوئی جانور نہیں، اور وہاں پر وہ جگہ بھی موجود نہیں جہاں پر یہ لوگ بھول کر بھٹک کر پہنچ گئے تھے۔ اب ان کا جہاز اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ اس نوجوان، اس اللہ والے نے جو اذان پڑھی تھی، اذان کی